اس کے اندر اگر کوئی دوسرا فریق اس طرح کا کوئی اعتماد یا اس طرح کی تقریبات کرتا ہے تو ان کے آگے پیچھے اتنے ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، سیکورٹی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں خاص کر رسول اللہ کے غلام یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ہی اس طرح کا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ شہر کراچی ہو، کوئٹہ ہو، بلوچستان ہو، ملک پاکستان جہاں کہیں بھی اس طرح کے ہماری تقریبات ہوتی ہیں، وہ ان تقریبات کے اندر آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مجمع تو نظر آئے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، آنے والے کی نہ تلاشی لینے والا کوئی ہوگا، نہ ان کا کوئی محافظ ہوگا، آخر ان کو حفاظت کون کرے گا؟ مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، سانحہ مستون کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ آج کا موضوع نہایت توجہ طلب بھی ہے اور وقت طلب بھی ہے اور بڑا ہی حساس ترین موضوع ہے۔ دیکھیے، یہ جو مستونگ ہے یا کوئٹہ کے جتنے بھی واقعات ہمارے سامنے رونما ہو رہے ہیں، یہ مسئلہ صرف آپ کا یا میرا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ بے شک۔ اور اس مسئلے کے اندر امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد اور یکجا ہونے کی ضرورت ہے، اور میں اس کے چند اہم نکات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے تو ہم نے اس بات کو کلیئر کرنا ہے کہ اس واقعے میں ملوث افراد یا ان کی پشت پناہی کرنے والے لوگ قرآن و حدیث کی نظر میں کیا ان کی حیثیت ہے یا کیا ان کا حکم ہے۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر نص قرآنی سے یہ بات ثابت ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جس نے کسی ایک جان کو قتل کیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے کسی ایک کو زندگی دی گویا اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی، اور اس کے بعد آگے اس کے ایک سزا بھی بیان کی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے بندوں پر ظلم کرنا، تشدد کرنا اور دہشت گردیاں کرنا، خودکش حملے کرنا یا کروانا، گویا کہ اللہ اور اس کے رسول سے کھلا کھلا اعلان جنگ ہے۔ اب اس کی جو سزا مقرر کی گئی ہے، اگر اس سزا پر بہت پہلے سے عمل کیا جا چکا ہوتا تو ملک پاکستان اور باقی جتنے بھی ممالک اسلامی ہیں ان کے اندر اس طرح کے واقعات ہمیں دیکھنے کو نہ ملتے۔ اس جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کی سزا ہے، ان سزاؤں سے انحراف کا نتیجہ ہے کہ آئے روز ہمیں اس طرح کے معاملات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اچھا، نمبر دو، دوسری بات یہ ہے کہ اس طرح کرنے کرانے والے لوگ، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے قرآن کی روح سے، یہ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، کافر ہے۔ جو ان کی پشت پناہی کرتا ہے وہ بھی اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، کیونکہ یہ اللہ رسول سے جنگ کر رہے ہیں۔ اور دوسرے نمبر بات یہ بنتی ہے کہ اتنا بڑا معاملہ ہو گیا، مذمت کر کے آج ہم نے میڈیا پر بیٹھ کے بات کر دی، تو کیا ہم اپنا حق ادا کر لیں گے؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ اس مسئلے کی روک تھام کس طرح ہونی چاہیے؟ ایک حدیث پاک ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے 2554۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جو حکماء ہیں، جو حکمران ہیں، سئلا عن رعایتہ، ان سے ان کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور بخاری شریف جلد کتاب الایمان کی حدیث نمبر 10 ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان بھائی محفوظ رہیں۔ بھائی میں نے یہ 2-3 باتیں کی ہیں، اس کے اندر ایک اہم نقطہ دے رہا ہوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ جو ہمارے نگراں حکومت اس وقت موجود ہے، ان کی اولین ترجیح، اولین ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کو بنیادی حق ادا کرے، بنیادی حقوق فراہم کرے۔ بنیادی حقوق یہ ہیں کہ ان کی جانوں کو تحفظ فراہم کیا جائے، ان کے مالوں کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ مجھے اس واقعہ کے رونما ہونے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو موجودہ نگراں حکومت ہے یہ مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ فرق والا معاملہ کیا ہے، اور اگر اس سے قریب بہت سارے لوگوں کو، اوروں کو دیکھا جائے جن کے اعتماد ہوں یا اس طرح کے معاملات ہوں، تو وہاں پر سیکورٹی وغیرہ فراہم کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب اس وقت جو معصوم جانیں، قیمتی جانیں، پیارے لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، ان کی ساری ذمہ داری انہی لوگوں پر آتی ہے جو حکمران ہیں۔ ان کا کام تھا کہ حفاظت کرتے۔ آپ دیکھو کہ اگر حویلیاں کا واقعہ اس کے اندر 5 شہید ہو گئے پچھلے سال، ان کا آج تک کوئی رزلٹ نہیں نکلا۔ اس کے بعد جو ہے اگر جڑاں والا کا واقعہ ہوتا ہے تو اس میں بڑے بڑے مذہبی لوگ موٹے آ کے بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے بڑے آ کے بیانات دے دیے اپنے، جی ہم یوں کرتے ہیں، ہم جو اظہار یکجہتی کرتے ہیں۔ اب میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت وہ کہاں مر گئے ہیں؟
اس وقت وہ کہاں بیٹھے ہیں؟ اب ان کو انسانی حقوق نظر نہیں آ رہے، اب ان کو عالمی عدالتیں نظر نہیں آ رہی، اب ان کو وہ درس نظر نہیں آ رہا جو آ کر ہمیں دیتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام تو امن کا درس دیتا ہے۔ اگر اسلام اقلیت کے حقوق بیان کرتا ہے تو اسلام مسلمانوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام بچوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے، اسلام راستوں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ آج اس وقت ضرورت ہے کہ امت مسلمہ جس مسئلے کا شکار ہو گئی ہے، اس میں ہمارے ساتھ فرق کیا جا رہا ہے، اس کے اندر دوہرا معیار اپنایا جا رہا ہے۔ اس کے اندر اگر کوئی دوسرا فریق اس طرح کا کوئی اعتماد یا اس طرح کی تقریبات کرتا ہے تو ان کے آگے پیچھے اتنے ان کو سیکورٹی فراہم کی جاتی ہے کہ ان کی تعداد کم ہوتی ہے، سیکورٹی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ امت مسلمہ میں خاص کر رسول اللہ کے غلام یا رسول اللہ کہنے والوں کے ساتھ ہی اس طرح کا فرق کیوں کیا جاتا ہے؟ شہر کراچی ہو، کوئٹہ، بلوچستان ہو، ملک پاکستان جہاں کہیں بھی اس طرح کے ہماری تقریبات ہوتی ہیں، وہ ان تقریبات کے اندر آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مجمع تو نظر آئے گا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہاں پر اس طرح کے واقعات ہو جائیں گے، آنے والے کی نہ تلاشی لینے والا کوئی ہوگا، نہ ان کا کوئی محافظ ہوگا، آخر ان کو حفاظت کون کرے گا؟ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رہے گا کہ مستونگ ہو اور دیگر لوگ ہوں، ہم ان سے ادارے یکجہتی بھی کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ حق بنتا ہے کہ جہاں ظلم ہو رہا ہو ان کا حق بنتا ہے کہ اپنا حق ادا کریں، ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو پلیٹ فارم ہے، الیکٹرانک میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، یا دیگر مذہبی لوگ ہو گئے، یا مقتدر اداروں میں بیٹھنے والے لوگ ہو گئے، اب وہ کہاں چلے گئے ہیں؟ ان کو اب وہ درس یاد نہیں آ رہا، اب ان کو وہ درس نظر نہیں آ رہا جو درس وہ بہت پہلوں سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں، 74 سالوں سے دیتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جی ہم تو امن والے ہیں، ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو یوں ہیں۔ ہم بھی امن چاہتے ہیں، لیکن یہ بتائیں کہ وہ معصوم بچوں کی جانوں کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے پیارے جو پیاروں سے بچھڑ گئے ہیں، آخر کون پوچھے گا؟ اب اس وقت ضرورت ہے، آرمی چیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی طاقتور لوگ ہیں یا حکمران لوگ ہیں یا جتنے بھی نگراں حکومت کے اندر مبتدا لوگ ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس واقعے کا فی الفور نوٹس لیں اور ان کو انصاف فراہم کیا جائے۔ اور قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بعد ختم ہے۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں، اب دیکھیں کہ اگر ایک دوسرے اینگل سے دیکھا جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یار انہوں نے کیا یہ کام لگا رکھا ہے کہ جی آ جاتے ہیں نعتیں پڑھ کے، جھنڈے اٹھا کے آ جاتا ہے، میلاد کرنے والے آ جاتے ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے، اور ایسا نہیں بھی ہو سکتا۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ اس طرح کا عمل کرنے والے لوگ تو رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اپنا وعدہ وفا کر رہے ہیں، اور ان کے اوپر اس طرح کے مظالم کروا دینا، یہ کہاں کا دین ہے، یہ کہاں کا اسلام ہے، یہ کہاں کا قرآن ہے؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یہ وہ چیز ہے کہ جو خودکشی کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ اب اس پر علماء کرام نے قلم اٹھائے ہیں، تفسیر کبیر کی 10ویں جلد صفحہ 57 اور تفسیر معالم التنزیل اس کی جلد نمبر 1 صفحہ 418، اور اس کے علاوہ ابن کثیر فی تفسیر القرآن العظیم جلد 1 صفحہ نمبر 481 اور جواہر الحسان فی تفسیر القرآن اس کی جلد 3 صفحہ 293 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو مارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ جہاد کے نام پر آ جاتے ہیں کہ جی یہ تو بہت غلط کام کر رہے ہیں، جی یہ تو شریعت کے خلاف کام کر رہے ہیں، جی یہ تو منہ صاحب پر عمل کر رہے ہیں، اگر یہ اس طرح کا اپنا نہج اپنا دماغ پہنچا کے کوئی آ کے اس طرح کام کر دے تو قرآن کہتا ہے کہ اس طرح کا کام کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ یہ اس کو کہتا ہے خودکشی کرنا۔ خودکشی کرنے کروانے دونوں جہنمی ہیں، اور جو لوگ ان کی پشت پناہی کر رہے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں۔ لہٰذا آج میں اپنے اضطراب کی کیفیت میں آ کر یہ کہہ رہا ہوں کہ آخر ہم ہی کیوں یتیم نظر آتے ہیں، آخر ہم ہی انہیں کیوں لاوارث نظر آتے ہیں؟ وہ مسونگ ہو یا کوئٹہ ہو یا کہیں پر بھی کوئی بھی آئے گا ہم پر آ کے حملہ کر کے چلا جائے گا، ہمارے ادارے کہاں کریں گے؟ ہماری پاکستان کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے جو پاورفل لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ آج اغیار وہاں بیٹھ کر ہمارے آقا کے شانے بکواس بھی کریں اور سزائیں بھی وہ سنیں۔ ابھی آپ کے پروگرام میں مسلسل وہ بات کر رہا ہوں خالد لطیف کے بارے میں، بدتمیزی بھی انہوں نے کی، گستاخی بھی انہوں نے کی، سزا بھی انہوں نے دے دی۔ اور یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور اسی طرح ہمارے ادارے اور ہماری عدالتیں پتہ نہیں کیا کر رہی ہیں، ان بدبختوں نے ان کو 12 سال کی سزا سنا دی، انہوں نے اس گستاخ رسول پر کوئی سزا نہیں سنائی، 295C کا قانون بھی آج تک لاگو نہیں کیا۔ بھائی وہ وہاں بیٹھ کر اپنے فیصلے سنا سکتے ہیں، کیا ہم پاکستان کے اندر اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ اپنے آقا کے ناموس کے لیے آواز اٹھا سکے؟ ہم اتنے بھی آزاد نہیں ہیں کہ کیا آقا
آقا کی نموز کی خاطر نکلنے والے، کبھی وہ حویلیہ میں جلوس کے لیے نکلتے ہیں تو ان پر ظلم کیا گیا، اب دوبارہ یہ نکلے ہیں تو ان پر ظلم کیا گیا، نام دے دیا جاتا ہے، ہمیں کئی فرقوں میں تقسیم کر دیا گیا، اہل سنت کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، اور اب اگر کوئی آواز اٹھائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو جی سیاسی جماعت آ گئی ہے، اس میں وہ ٹی ایل پی آ گئی ہے، پھر اس کی طرح اہل سنت کے کوئی لوگ دوسرے آئیں گے تو کہیں گے یہ فلاں تحریک آ گئی ہے، فلاں تحریک آ گئی ہے۔ یہ مسئلہ کسی تحریک کا نہیں ہے، میں آپ کو کھلے عام بتا رہا ہوں، یہ مسئلہ امت مسلمہ کا ہے، یہ مسئلہ آپ کی تحریک کا میری تحریک کا نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اور صرف ایمان اور اسلام کا مسئلہ ہے۔ اب جو رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں نا وہ یہ نہ دیکھے کہ یہ مسئلہ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کا ہے، اب ایک جگہ پہ آ جائیں اور اپنے حق کی بات کریں، اور جو کالی بھیڑیں جو کل تک یہ باتیں کرتے تھے کہ جی ہم تو انصاف کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، ذرا ان کو بھی پکڑ کے لاؤ، ان کو کہو کہ اب تمہارا وہ بیان یا تمہاری وہ تقریریں یا تمہارا وہ معیار کہاں گیا جو کل تک تو نظر آ رہا تھا آج نظر نہیں آ رہا۔ فرنیچر یا لکڑیاں جل جائیں تو سارے لوگ آ جاتے ہیں بیان دینے کے لیے، ادھر رسول اللہ کے غلاموں کو کھلے عام مار دیا گیا، ان کو جلا دیا گیا، ان کی لاشوں کی بے حرمتی کر دی گئی، ان کو پیاروں سے جدا کر دیا گیا، ان کے گھر والوں کو لاوارث کر دیا گیا، آخر ان کے لیے آواز کون اٹھائے گا؟ بالکل رو صاحب آپ نے آواز اٹھائی، آپ کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ روشن پاکستان، روشن پاکستان۔